مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلندتر صلوات الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب صلوات والصلاة والسلام علی اہلہا اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ الَّذِينَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ صلوات بآواز بلند پر ذرا مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلندتر صلوات بغو ہوں خالق دو جہاں آپ سب کا اس مقدس مجلس اعظام میں چلایا اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے بانیان نے سادات اعظام نے جو اہتمام کیا بطفیل محمد و آل محمد وہ اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے اس مجلس کا عزاداری کا اجر عظیم عطا فرمائے مالک بانیان کی اور جو جو حاجات لے کے آپ ذکر امام میں تشریف لے آئے ہیں مالک تمام کی حاجات کو پورا فرمائے مجلس کی روحانیت کے لیے مل کے بآواز بلندتر صلوات اجازت ہے جناب نوکری شروع کی جائے میں نے آپ کے سامنے سورہ انفال کی دوسری آیت تلاوت کی ہے جس میں اللہ بتا رہا ہے کہ مومن کون ہوتا ہے آپ کے کہنے سے میرے کہنے سے ایک دوسرے کے کہنے سے کوئی مومن نہیں ہوتا مومن وہ ہے جسے اللہ قرآن میں مومن کہتے ہیں اس کی آواز تھوڑی سے بیٹا کھول دیں ایک نہیں رکھنی آواز کھول دیں بات شروع کی جائے جناب بس آپ کی توجہ چاہیے تو اللہ نے کوئی کمال تو دیکھا نا مومن کے پاس آپ نے غور نہیں فرمایا کوئی آپ سارے میرے سامنے مومن بیٹھے ہیں کوئی تو کمال تھا نا مومن کے پاس کہ اللہ کو بھی کہنا پڑ گیا محمد قرآن میں مومن کی تعریف کر آپ سلامت رہیں آپ میرے سامنے آپ سلامت رہیں یہیں پہ رکھیے گا بس آپ سارے مومن ہی بیٹھے ہیں نا میں مجلس کا آغاز کرنے لگا ہوں جو بندہ کہتا ہے میں داد نہیں دیتا سبحان اللہ نہیں کرتا وہ بھی بولے گا آپ میرے سامنے مومن ہی بیٹھے ہیں نا بھائی جان شاہ جی مومن کے معنی کیا ہیں ایمان والا لو جی مسئلہ آپ نے حل کر دیا انہوں نے آواز دے کے کہا مومن کے معنی ہے ایمان والا اب یہاں کو حالے میں مجھے بتانا پڑے گا کہ ایمان کیا ہے سب ہے ازل سے لے کے شام یا بد تک ایمان کل بھی علی تھا آئے ہے آج بھی علی ہے آپ سلامت رہے حیدری بس میں نے ایک جملہ پڑھ کے اندازہ لگانا تھا آپ نے سننا کیا ہے کیونکہ میں پہلی دفعہ آپ کے پاس آیا ہوں تو جب جس علاقے میں بندہ پہلی دفعہ گیا ہو تو مزاجوں کا پتہ نہیں ہوتا ان کے علاوہ میرا کوئی یا جوادی صاحب کے علاوہ میرا کوئی واقف ہے نہیں پہلی دفعہ آیا ہوں پہلا جملہ کہا کہ آپ بندے چیک ہوں گے حمد ہے اس اللہ کی ہائے ہائے حمد ہے لفظ اس پہ غور کرنا آپ نے حمد ہے اس اللہ کی شکر ہے اس اللہ کا کس اللہ کا اس اللہ کا کہ جس نے علی بنایا اپنے لیے تھا عطا ہمیں کر دیا ہے ہائے ہائے اوئے ہوئے آپ غور نہیں فرمائے
آپ سلامت رہے. اب غور فرما رہے ہیں حمد و ثنا اس اللہ کی کہ جس نے علی بنایا اپنے لیے تھا. سلامت رہے. عطا ہمیں کیا. جب ہمیں علی عطا ہوا ہم کیا کہلائے؟ مومن، ایمان والے. بندوں کو علی ولی اللہ ہضم نہیں ہوتا تو وہ مرتضیٰ کو سننے آتا ہی نہیں ہے. حیدری، مجھے آپ کے اندر کا نہیں پتا. حیدری، اور میرے اندر کیا وہ آپ کو نہیں پتا. آپ نے زبان سے علی ولی اللہ پڑھا، آپ مومن کہلائے. علی مولا نے زبان سے علی ولی اللہ پڑھنے کا پہلا اجر تمہیں دنیا میں کیا دیا؟ 73 میں سے ممتاز کر کے کہا 72 مسلمان ہے تم مومن ہو. اوہ، علی مولا نے تمہیں ممتاز کر دیا. آپ سلامت رہے. غور فرما رہے ہیں کہ نہیں؟ یار آپ مومن کس کی وجہ سے ہیں؟ مولا علی کی وجہ سے. تو پھر حمد و شکر ہے نا اس اللہ کا کہ جس نے علی بنایا اپنے لیے تھا. عطا ہمیں کر دیا. ہمیں بنایا عبادت کے لیے، علی بنایا اپنی پہچان کے لیے. آسان بات ہے، مشکل بات نہیں. ہم بنے عبادت کے لیے. علی مولا کو کیوں بنایا؟ اپنی پہچان کے لیے. تو حالہ بالا علاقے کا نام ہے نا. ہائے ہائے. تو یہاں جملہ کہوں ہم بنے عبادت کے لیے، یہ بنے اس کی پہچان کے لیے. جب مقصد تخلیق ہی ایک نہیں دونوں برابر کیسے ہو گئے؟ ہائے، ماننا پڑے گا ہم اور ہیں 14. سلامت رہے. بالکل ایسا ایسا تھوڑی تھوڑی جلدی سے بات آگے بڑھانے لگے. حمد ہے، اگلا جملہ قابل غور ہے. حمد ہے اس اللہ کی. ویسے ایک جملہ کہوں، یہ میرا اشارہ دیکھیں. حمد ہے اس کی طرف اشارہ ہوتا نہیں. ہم نے غور نہیں فرمایا. حیدری، اللہ کی طرف اشارہ ہوتا ہے؟ اشارہ تو اس کی طرف ہوتا ہے جو جسم رکھتا ہے. آپ سارے جسم رکھتے ہیں. آپ کی طرف ساؤنڈ والے کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے، کیمرے والے کی طرف ہو سکتا ہے، جسم رکھتا ہے. شیعان حیدر کرار کا عقیدہ تھا، ہے، رہے گا. اللہ جسم نہیں رکھتا تو اشارہ تو اس کی طرف ہوتا ہے نا. اس اشارہ ہے. میں اس کیمرے والے کی بات کر رہا ہوں. اس اشارہ ہے. تو پھر مرتضی مہدی بن حافظ تصدق ہے پہلا جملہ کہے جو اسے اس کہہ دینا اس کمال کو علی کہتے ہیں. علی فرماتے ہیں میں اس کی عبادت ہی نہیں کرتا جسے علی نے دیکھا نہ ہو. اور فرما رہے کہ نہیں فرما رہے؟ علی کیا فرماتے ہیں؟ میں اس کی عبادت نہیں کرتا جسے علی نے دیکھا نہ ہو. تو اب آسان ہو گیا. ہم بنے عبادت کے لیے. آپ کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ عبادت. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. ہمیں بنایا ہے عبادت کے لیے. اسے کہتے ہیں منت. اچھا لگے سبحان اللہ کر دینا. حمد ہے اس اللہ کی، شکر ہے اس اللہ کا کہ جس نے علی بنایا اپنے لیے تھا. عطا ہمیں کر کے اپنے حبیب محمد مصطفیٰ سے کہا حبیب اعلان کر کے کہہ دے اب علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، علی بولنا بھی عبادت ہے، علی لکھنا بھی عبادت ہے، علی سوچنا بھی. آپ سلامت رہے. ذرا غور فرمائیں. علی کا ذکر ثواب نہیں، عبادت ہے کہ ثواب ہے؟ میں پہلی دفعہ آیا ہوں. پورے پاکستان میں، ہندوستان سارا میں نے پڑھ دیا. پوری دنیا کوئی ملک نہیں چھڑیا جتھے میں نہ گیا ہوں. مینوں سننا نہیں آتا جڑا علی نو این عبادت سمجھتا. دوجا بندہ مینوں نہیں جے سنتا کیونکہ میں پہلی دفعہ تاڑے کو آیا نا. آپ کی
تخلیق کا مقصد عبادت. آپ کرنے کیا آئے ہیں یہاں پہ؟ عبادت. اب اگلے جملے پہ سبحان اللہ حق بنتا ہے. آپ کی تخلیق کا مقصد عبادت ہے, آپ کرنے عبادت آئے ہیں. سرکار مصطفیٰ فرماتے ہیں ذکر علی عبادت, علی کا ذکر عبادت ہے. تو کوہالے والوں کی اپنی مرضی, گھنٹوں لگا کے عبادت کرو یا علی کہہ کر عبادت. علی کا ذکر ثواب نہیں, عبادت ہے. خالی عبادت بھی نہیں, علی کا ذکر عین عبادت ہے. قابل غور ہے. علی کا ذکر کون سی عبادت ہے؟ میں تو سمجھانا, میں لندن رہنا 20 سالہ تو اسی پاؤنڈ والے بندے ہیں. پاکستانی نوٹ دی تمہیں مثال دینے لگا. کدی ویکھیا یہ پاکستانی نوٹ؟ یہ پاکستانی ہے نا. ہاں شکر ہے شکر ہے شکر ہے. پاکستان سے بیٹھے ہیں. پاکستان کے 10 کے نوٹ سے لے کے 5000 تک کے نوٹ کے پیچھے گول دائرے میں لکھا ہے رزق حلال. چلو جنہیں نوٹ دیکھے وہی بولے رزق حلال. جب یہ نوٹ بننے لگا تھا نا بزرگوں جوانوں, جب یہ نوٹ بننے لگا تھا تو اس وقت کہا گیا لکھو مولویوں کی طرف سے کہ رزق حلال عین عبادت ہے. تو اسٹیبلشمنٹ نے پوچھا یہ بھی عین کسے کہتے ہیں کہ رزق حلال عبادت تو ہے, یہ عین کیا ہے؟ تو مولویوں نے کہا عین وہ شرط ہے جس کی وجہ سے رزق حلال ہے. جو قبضے کرے اس کا مال حلال نہیں, جو یتیموں کا مال کھائے اس کا مال حلال نہیں. عین وہ شرط ہے جس کی وجہ سے رزق حلال ہے. مصطفیٰ کہتے ہیں علی کا ذکر عین عبادت ہے. پوچھا گیا مولا عبادتوں کی عین کیا ہے؟ کہا عبادتوں کی عین میرے بھائی علی کی ولایت ہے. آپ سلامت رہے. غور ہے کہ نہیں؟ تو پھر عبادتوں کی عین کون ہے؟ تو پھر عبادت حلال کب ہوں گی؟ یار میں تو سادہ جب بندہ, میں تو مشکل کرنا کرتا ہی نہیں. بزرگ ویکھ لو ساڈے جوان جے تواڈے نال بہت نعرہ زور دی انہاں لوایا تو یا علی ہولا آکھیا جے. تو پھر میں بزرگ آپ کو امام صادق بادشاہ کا فرمان سناتا ہوں. سرکار فرماتے ہیں مفضل ہماری ولایت وہ کمال ہے جو بوڑھوں کو جوان کر دیتی ہے. ہماری ولایت وہ ہے جو بوڑھوں کو جوان کر دیتی ہے. امام فرماتے ہیں ہمارا بغض وہ لعنت ہے جو جوانوں کو بھی بوڑھا کر دیتا. صحیح مصرے تے آن کے پہنچیا انہاں علامہ صاحب پیارنے نے کئی آزما نہیں ہونا. جنہاں آزما نہیں نا, جنہاں آزما قبلہ صاحب خراب ہے نا, انہاں مور میں 3 ٹیکے رکھے. میں 3 ٹیکے پر نہ وڈی جی سنجنی نہیں بچیا اس 3 ٹیکے اور علامہ صاحب پاس ہے. تو میں لاواں پھروں کافر کے لیے, منافق کے لیے, مکسر کے لیے, ٹھگو کے لیے, ٹکوانوں کے لیے لعنت کی گولی. پالو موسی سید کی مٹھی والی اونچا نعرہ جی جی آپ سلامت رہے, کوئی بات نہیں. 2 منٹ دیو. چلو چلو دے لے, میں کر لینا پوری, باقی نہ ٹینشن کیوں لیندے تسی. ہائے ہائے اسی آئے کس ہستے ہیں. اچھا ویسے میرے گل دسو تساں نعرہ لایا سارے خوش ہو کے, اکو نا دے بندے سادات دا پنڈ ہے جی. بسم اللہ رلیا ملیا, ٹھیک ہے نا, بالکل صحیح آواز آئی رلیا ملیا. میں جی آکھاں شاہ جی, ہن گل غور نہ سننا, شاہ جی جیڑا جیڑا شاہ ہوئے گا نا میرے لئے پاسے بیٹھے گا. چودھری صاحب, راجہ صاحب, ملک صاحب, کاظمی صاحب, جیڑے بھی نے ایویں ہے نا. میں کہا علی بھائی, تے جیڑا علی ہوئے گا میرے لئے پاسے بیٹھے گا نا, تے جیڑا ہون یا علی ہولی آخدہ ہو دے اس سے مولا دا فرمان سنان لگا دے. سرکار فرماتے ہیں جب مجلس ہے حسین میں بیٹھ کے بندہ صدق دل سے یا علی کہتا ہے, عرش سے اللہ دیکھتا ہے, نہ جب
اسے علی دیکھتا ہے، آئے کیوں نہ دیکھے وہ بھی علی، کیوں نہ دیکھے وہ بھی علی ہے، میرا مولا بھی سنو علی ہے کہ نہیں؟ جنہا تسا یا علی آہدے ہو نا، وہ عرض سے کہتا بول میرے بندے، نجف سے علی کہتے بول میرے بندے، ہائے اگلا جملہ ہر ایک کے لیے نہیں جاجی، دو چار بندوں کے لیے ہے، ہم یہاں کو حالے پالے جہاں بیٹھے ہیں، ہم سارے اللہ کے بندے ہیں، لیکن جو بندگی کی معراج پر پہنچ جائے اسے حق ہے کہ وہ کہہ دے بندہ مرتضی علی۔ غور فرما رہے ہیں کہ نہیں فرما رہے؟ تو بس یہی توجہ چاہیے تھی، وہ ہو گئی، اب آیت کا ترجمہ کرتے ہیں۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، روایت نہیں سورہ انفال جے تے دوجی آیت ہے، سوائے اس کے نہیں، اللہ مومن کی تعریف کر رہا ہے۔ میں جملہ پلٹ کے کہوں، مومن کی تعریف وہ کر رہا ہے جو خود بھی مومن ہے۔ آپ نے غور نہیں فرمایا، جس نے سورہ حشر پڑھی ہوتی وہ سبحان اللہ ضرور کرتا۔ اللہ سورہ حشر میں اپنے نام گنواتے ہوئے کہہ رہا ہے المالک القدوس السلام مومن، کمال نہیں ہو گیا، وہ بھی مومن ہے تم بھی مومن ہو۔ مومن وہ ہوتا، اب تگڑے ہو کے پہلا جملہ سننا دے دی، یہ مجلس کی پہلی آیت کا ترجمہ کرنے لگا، سوائے اس کے نہیں، مومن وہ ہوتا ہے اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر ہو اس کا دل وجد میں آ جائے۔ اللہ اکبر۔ سورہ انفال بھائی جان دوسری آیت ہے، مفضل کھڑے ہو کے میرے امام سے کہتے ہیں مولا مومن وہ ہے جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر آئے اس کا دل وجد میں آئے۔ کہ مولا یہ تو بتائے اللہ کے ذکر سے مراد کیا ہے؟ تو شیعان حیدر قرار ہے سبحان اللہ کریں گے، میرے چھڑے امام کہتے ہیں واللہ ہے نحن ذکر اللہ، کہ ہم ہی تو اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ اکبر، ہم ہی اللہ کا۔ اب میں جب ذکر اللہ 14 ہے، تفسیر صافی نور الثقلین جتنی کہو گے ڈھیروں تفسیریں ہیں، ذکر اللہ ہے 14، ذکر اللہ ہے علی۔ تو اب آیت پر انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومن کی پہلی نشانی یہ ہے، مومن ہوتا ہی وہی ہے جب اس کے سامنے علی کا ذکر آئے دل وجد میں آ جائے۔ یار مسئلہ تو حل ہو گیا نا، اور پھر ملانگ نو تنگ نہ کرنا، مومن ہوتا ہی وہی ہے۔ آپ سلامت رہے۔ قرآن کہہ رہا واجلت قلوبہم، بس جلدی سے بات آگے بڑھانی، جتنا ٹائم دے گئے وہ تو مجھے کہہ رہے تھے 40 منٹ سے مکا دینا جی، ان تو ٹائم تو مک گیا جی۔ واجلت قلوبہم، مومن کی پہلی نشانی یہ ہے، مومن وہ ہوتا ہے جس کا دل وجد میں آئے۔ دیکھیں وجد کی 11 قسمیں ہیں، 11 منزلیں ہیں، میں ساریاں دس نہیں سکتا، ٹائم تھوڑا جے۔ پہلی وجد کی جو منزل ہے نا، پہلی وجد کی منزل، سرکار فرماتے ہیں جب انسان وجد میں آتا ہے نا، جس کے وجد میں آئے اسے ہر جگہ وہی نظر آتا ہے۔ آپ سلامت رہیں۔ یا جو سادات پرست بیٹھے ہو، جو فقیر پرست بیٹھے ہو، جو ذکر علی کے، اور سبحان اللہ حق بندہ جے، جو ذکر علی کے وجد میں آئے اسے ہر جگہ علی علی نظر آتا ہے۔ جو قمیض اتار کے غم حسین کے وجد میں آئے، گرمی ہو یا سردی اسے ہر جگہ حسین۔ ایسی نا، یہ ہے پہلی منزل، تگڑے ہو کے سننا۔ پہلی منزل یہ ہے، نمی گل نہ ہوئے شاہ جی، نمی بات نہ ہو نقیب ممبر، تو آپ کا کام ہے بے شک داد نہ دینا۔ اگر پہلے سنی ہوئے تو داد نہیں چاہیے دی، جی اگر پہلی دفعہ سنو تو حق بندا جے کہ ہاتھ جو کہ کہو ہاں بھی نمی گل سی۔ پہلی منزل یہ ہے کہ دل وجد میں آئے۔ آخری منزل کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں جب مومن وجد میں کامل ہوتا ہے، عشق میں اکمل ہوتا ہے، وہ خود امر ہو جاتا ہے۔ خدا کے لیے غور فرمائیے، بڑی پیاری بات کر رہا ہوں، وہ خود
جاتا ہے. اور امام فرماتے ہیں جب وہ خود امر ہو کے کامل ہو کے امر ہوتا ہے تو جس کے عشق میں وہ امر ہوا ہے کامل ہوا ہے اس پہ لازم ہے کہ وہ اعلان کر کے کہے اب یہ ہم میں سے ہے. نمی گل نہ ہوئے بے شک داد نہ دینا. میں نے کیا کہا؟ وجد کی آخری منزل پہ خود امر ہو جاتا ہے. جب خود امر ہوتا ہے تو جس کے عشق میں امر ہو اس پہ کیا لازم ہے کہ وہ کہے یہ ہم میں سے ہے. ہن تساں کلے سبحان اللہ کرو تو میں راضی ہاں. سرکار مصطفیٰ کے 1,24,000 صحابی ہیں. ابو ذر سے زیادہ سچا کسی کو نہیں کہا لیکن پوروں میں ایک ہی ہے السلمان منا اہل البیت. آپ نے غور نہیں فرمایا کیا ہے سلمان کے بارے میں؟ سلمانو ہم میں سے ہے. پتا چلا ساروں میں سے کامل کتنے ہوئے؟ ایمان کے 10 درجے کس کے پاس ہیں؟ سلمان کے پاس. سارے چپ رہے. جناب کمبر قریب آ کے کہتے ہیں مولا یہ کیا چکر ہے 1,24,000 آپ کے صحابی ہیں یہ سلمان ہی منا کیوں ہے؟ ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں. نہ زمین پہ کوئی چلا نہ آسمان نے کسی پر سایہ کیا جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. عالمین کے سچے نے سچا کہا منا نہیں کہا. جنہوں ہون سمجھ آئے گی نمی گالو بولے گا. کہا علی سے پوچھو. جب علی مولا کے پاس آئے گا مولا یہ سلمان منا کیوں ہے؟ کہا کمبر وقت آنے دو شارٹ اینڈ شارٹ تجھے بتا دوں گا. وقت آیا وقت آیا. جناب علی علیہ السلام منبر کوفہ پہ خطبہ دے رہے تھے. بھائی جان نئی بات ہے. کمبر سرہانے کھڑے ہیں. اچانک میرے مولا علی نے خطبہ روکا. کمبر سے مخاطب ہو کے کہا کمبر. آگے سے کہتا جی مالک کمبر. کوئی بات نہیں سمجھ آتی ابھی. کمبر جاؤ افارے امر کو بلا لاؤ. لفظوں پہ غور فرمائیے گا. نمی گل جے افارے امر کو بلا لاؤ. 3 قدم شریعت کے مطابق کمبر چلے. رک کے مولا علی سے مخاطب ہو کہتے مولا نہ آپ کے شیعوں میں سے ہے نہ آپ کے محبوں میں سے ہے نہ اہل کوفہ میں سے ہے. مجھے بھی زندگی گزر گئی یہاں میں نے تو اس نام کا کوئی بندہ دیکھا ہی نہیں. کہ مولا یہ افارے امر کون ہے؟ علی مسکرا کے کہتے جا اور سلمان کو بلا لا. اللہ اکبر. ہائے ناری. اور آپ کو زندگی عطا فرمائے. جملہ بڑا قابل غور ہے. کہ جا اور سلمان کو بلا لا. گئے نہیں. دونوں ہاتھ کمبر جناب علی کے قدموں پہ رکھ کے کہتے مولا اس کا پرانا نام روزبہ تھا. سلمان کا پرانا نام روزبہ تھا. آپ دونوں بھائیوں نے اس کا نام سلمان رکھا. کہ مولا افارے امر کسے کہتے ہیں؟ علی مسکرا کے کہتے ہیں کمبر افارے امر وہ ہوتا ہے جسے اللہ نے مجھ علی کی مرضی سے خلق کیا ہو. اللہ اکبر. گل سمجھ آئی جی میں کی کہہ رہے ہیں کہ جسے اللہ نے علی کی مرضی سے خلق کیا ہو. اب پتا چلا منا ہونے کی شرط کیا ہے. اچھا سارے مان گئے. بحث کسی نے نہیں کی. کمبر کو جلال مولا ایک اور بات بھی بتاتے جاؤ تے جیڑا نتیجے دے بولے گا انہوں سلام کر کے پھر گالا کے بتاواں گے. دونوں ہاتھ مولا کے قدموں پہ رکھ کے کہتے ہیں ہم نے مانا سلمان منا ہے افارے امر ہے علی کی مرضی سے خلق ہوا. کہ مولا افارے امر ہونے کی کم از کم جزا کیا ہے؟ علی مسکرا کے کہتے ہیں کمبر جو افارے امر ہوتا ہے اسے غسل دینے علی خود آتے ہیں. اللہ اکبر. بندوں کو بات سمجھ ہی نہیں آئی. اور کدی کسی مولوی کو لوگ پتا کیتا ہے جے سلمان نو غسل کنے دیتا سی؟ کس نے دیا تھا؟ میرے ایسے ہی نا ایسے ہی نا بتا دیا. آپ کے یہاں ہمارے جو بزرگ ہیں ہمارے واجب الاحترام ہے غسل دینے علی خود آتے ہیں. شرط کیا ہے؟
افار امر ہو. جی ہن ہر بندہ پریشان ہے کہ سلمان تو افار امر ہے. کمبر نے کہا مولا وہ افار امر ہے, ہم چھوٹے موٹے نوکر ہم بھی تو ہیں. ابو دجانہ کہتا میں بھی نوکر ہوں. ہائے ہائے. ساسا بن سوہان کہتا میں بھی نوکر ہوں. سارے کوئی چھوٹا نوکر کوئی بڑا نوکر, وہ بڑا ہے وہ تو افار امر ہے. ہن جڑا نہ بولیا تو کھلے کے جاواں گا. کا کمبر کہتے ہیں مولا اگر وہ افار امر ہے آپ کی مرضی سے کھل کو ہوا تو ہم کیا ہے. علی فرماتے جو بندہ بغیر شک کے اپنے دل میں میری ولایت کو پسائے گا وہ بھی افار امر ہے. اللہ اکبر. اب سلامت رہے. اب نتیجہ نکل آیا, علی ہر ایک کی قبر میں نہیں آئیں گے, اس کی قبر میں آئیں گے تو بغیر شک کے اقرار ولایت علی. علی اس کی قبر میں کیا کرنے آئیں گے جس کے جنازے پہ ہی علی ولی اللہ نہ پڑھا گیا. ہائے ہائے. اور جس نے علی کو ولی ہونے کی گواہی نہیں دی ہے. اب سلامت رہے. اب غور فرما رہے ہیں. تو پھر افار امر. چلو ایک اور آج 28 رجب ہے. ساڈے کول ٹوپی والا مولوی ایک شرعی مسئلہ پوچھتا ہے. 28 رجب والے دن شرعی مسئلہ ہے جی. اللہ نہ کرے کسی دے ابا جی فوت ہو جان تے اودیاں نمازاں رہندیاں سن قضا, کون پڑھے گا؟ بڑا بیٹا پڑھے گا بھائی جان. بڑا نہیں پڑھتا تھے, ایک کوئی سی جب باہر ٹر گیا آپ نہ پڑھ سکیا تھے کیا کرے؟ پیسے تو پڑھاوے تو تگڑے ہو گئے تو کلے دا دینی جے. ٹھیک کہہ رہے ہیں جی پیسے تو. شریعت کہتی ہے خود نہیں پڑھ سکتے تو اجارتاً پڑھوا لو. ہن تگڑے ہو کے سننا پہنچے مولوی صاحب کو. مول صاحب ابا جی دیا اتنے سال دیا نمازاں رہندیاں سن تقریباً. انہوں نے کہا جی حق زحمت لوں گا کیونکہ میں اپنی بھی پڑھنی ہے تھوڑے ابا جی دی بھی پڑھنی ہے. اتنی زحمت لوں گا اتنے پیسے لوں گا پڑھ دوں گا. پڑھے گا مولوی لکھی کی دی جان گی ابے ہونے دی. خدا دا ناج میرے نال بولنا جے اس جملے تے بولنا. نمازاں پڑھے گا مولوی لکھی ابا جی بھی جان گیا. ابا جی نے روزے نہیں رکھے سن, رکھے گا مولوی لکھے ابا جی دے جان گے. ابا جی نے حج نہیں سی کیتا پتر 11 لاکھ بھیجیا, مولوی حج بدل کرے گا مولوی لکھے ابا جی کے جائیں گے. نماز روزہ حج کرے گا مولوی لکھے ابا جی کے جائیں گے. تو جملہ کو حالے میں کہوں عمل کی کمی بیٹا پیچھے سے بھیج کے پوری کر دے گا, لیکن کسی کا ابا علی کی ولایت کے بغیر مر گیا سارا ہری بول اکٹھا ہو جائے ابا جی دی بخشش سے. مل کے حیاداری غور ہے کہ نہیں ہے بھائی جان. سیدنا علی دے دشمنی تو مر گیا سارا ضلع بھی اکٹھا ہو جائے. ابا جی کی بخشش ہوئے گی نہیں. تے بخشش کا دار و مدار نمازوں پہ نہیں علی کی ولایت پہ ہے. مکان لگا جب ٹائم جنہ دیتا نے وہ جو ختم ہونے لگی جگہ راضی رہنا. میں نے اشارہ کر دینا بس سجے کھپے ہو کسی آگے کبھی ٹائم بالکل موک گیا. جیڑا علی دی محبت تے مریا او کی ہے شہید. ایسی ہے جی جیڑا علی دی محبت تے مریا شہید. تے کوہالے والے دسو جیڑا علی دے بغض تے مرے او کی ہے مردود. لانتی گاڑیاں سارے نہیں سنا گا. لانتی مردود کافر فلانا ٹینگنا مشرک. ہاں بالکل. آج میں کوہالے والے سادات مومنین دی نہیں مننی. ہم قرآن سے پوچھتے ہیں قرآن تو بتا. ہائے ہائے اے کیمرے دے سامنے پہ آخدا تے قرآن نہ شیعہ جے نہ سنی دے کہ میں شیعہ نہیں پڑھنی تو سنیہ نے سنیہ نہیں پڑھنی دے. قرآن ہدایت ہے, قرآن معجزہ ہے, عالمین کے لیے معجزہ ہے. قرآن تو بتا
جو علی کے فضائل میں شک کرے تو اسے کیا کہتا ہے؟ جنو جلدی ہوئے وہ سامنے میری 676 گڈی کھلوتی جائے میں سورہ نمل دی 80 نمبر آیت پڑھن لگا دے کسی گھر جو قرآن کٹے تھے آ جائے کہ مرتضی ٹھیک پڑھیا کہ نہیں پڑھیا سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ 7 بندوں کے ٹولے کے پاس سے گزرے 7 بندے آدھا ٹولا سی 7 بندے کھڑے تھے نام انہوں یاد ہی نہیں یار لندن رہنا وہ 4 ٹکے لائے نے انہوں نے کرونے والے نہ بھول ہی جاتا بندہ ہائے ہائے گل سمجھ گئے نا سارے 7 بندوں کا ٹولہ تھا سرکار مصطفیٰ اس کے صحابی نہیں سرکار دو عالم خود ان کے پاس سے گزرے ان میں 2 بندے آیت کا شان نزول پڑھ رہا ہوں میرے مولا علی کے فضائل میں شک کر رہے تھے سرکار دو عالم محمد مصطفیٰ رکے کہ میں ان بدبختوں کو ہدایت کروں کہ علی کے فضائل میں شک نہیں کرنا یہ کہہ کے مصطفیٰ رکے ابھی بولنے کا ارادہ کر رہے تھے جناب جبرائیل سورہ نمل کی 80 نمبر آیت لے کے آئے محمد اللہ کہہ رہے انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم ابھی محمد اللہ کہہ رہے رہنے دے ان مردوں کو کیا سنانا قرآن کی آیت نے مہر لگا دی جو علی کے فضائل میں شک کرے محمد کے سامنے بھی کھڑا ہو کل بھی مردہ تھا قرآن پہ کہتا سورہ نمل جے 80 نمبر آئے تھے بھائی جان میں آیت نمبر بھی دسیا جے شک کر رہے علی کے فضائل میں قرآن کہہ رہا ہے یہ کیا ہے مردہ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم حبیب رہنے دے بہروں کو کیا سنانا قرآن شیعہ سنی نہیں جو علی کے فضائل میں شک کرے مردہ بھی ہے بہرا بھی ہے تے پھر کوہالے پالے جدہ سو مردے نو ہاتھ لاؤ تے ثواب ہوندہ ہے کی ہوندہ ہے غسل مسح میت واجب ہوندہ ہے میں روایت پڑھی ہے یا سورہ نمل دی 80 نمبر آیت پڑھی ہے نا قرآن کہہ رہا ہے جو علی کے فضائل میں شک کرے وہ مردہ ہے تو پھر آج کے بعد سوچ سمجھ کے منکر ولایت علی سے ہاتھ ملانا ورنہ غسل واجب یار قرآن دی آیت سنائی جی میں تیرے آیت نمبر بھی دسے ہیں ماشاءاللہ آپ سلامت رہیں بس جلدی اب ٹائم کتنا اچھا میں میں کام شروع کی تھا جی انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم مومن کی پہلی نشانی ہونے کے بندہ ہر کوئی چیک کرے کہ میں قرآن دے روح نال مومن ہاں یا نہیں علی کا ذکر سن کے دل وجد میں آتا ہے یا منہ ہی لٹک جاتا ہے مجھے پڑھتے ہوئے آدھے گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے نقیب ممبر بھائی جی مجھے کسی بندے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ 35 منٹ میں کون سا بندہ میری گفتگو سے راضی ہے یا ناراض ہے آپ کہیں گے حافظ تصدق کا بیٹا جادوگر ہے نہیں میرے پاس فرمان محمد مصطفیٰ ہے سرکار فرماتے علی کی فضیلت پڑھی جائے مجلس میں نفس کیفیت بناتا ہے چہرہ آئینہ بن کے دکھا دیتا ہے سلامت رہے چہروں پہ لکھا ہے ہائے ہائے بھائی جان چہرے پہ لکھا ہے جنہوں میری گل چنگی لگ رہی ہے جڑا ہس رہا پوچھنے دی لوڑ ہی نہیں ٹھیک ہے نا اس کا بھی نفس کیفیت بنا رہا چہرہ آئینہ بن کے تو جیڑا میرے تے کچیچی وٹ کے بیٹھے ہیں کر کے انہیں بھی پوچھنے دی لوڑ تے نہیں نا میں سادہ جا بندہ جیڑا ہس رہا ہائے ناری دیکھو میں صدی گل کی تھی قرآن دیا اگر میں روایت پڑھا تو اٹھ کے میرے ہتھی پہ کرنا اگر قرآن دی آیت ہوئے سبحان اللہ کرنا جو مسکرا رہا ہے اس کا بھی چہرہ بتا رہا ہے تو جڑا غصے نال بیٹھے ہیں خدا بھی یعنی نفس کیفیت بنائے گا چہرہ آئینہ بن کے دکھائے گا اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے سورہ توبہ میں رضی اللہ عن المومنین کہ میں مومنین سے راضی ہو گیا پالنے والے راضی ہونا کیفیت ہے ناراض ہونا کیفیت ہے شیعوں کا عقیدہ ہے اللہ کیفیت نہیں رکھتا تو پتہ کیسے چلے اللہ راضی ہے یا ناراض کا مرتضی جاہل نہ بن چہرے سے پتہ چلتا ہے اسی لیے علی کو وجہ اللہ بنایا علی
علی ناراض مل گئے تو اللہ نے علی کو وجہ اللہ کیوں بنایا؟ چہرہ کس کا دیکھنا ہے؟ علی کا. پتہ کیا چلے گا؟ اللہ راضی. تو جیڑا علی اللہ ہو کے علی دے فضائل تے شک کرے اللہ نے تواڈے والے پاسے نہیں ویکھنا. ہائے ہائے علی والے پاسے. تو جب علی مولا کے چہرے سے پتہ چل جائے گا یہ میرا ہے یا سوچنے والا ہے. تو جب علی کا چہرہ دیکھنا پتہ چل گا. عبادت ہے کہ نہیں؟ ایک شک کرے دو شک ہو جاتے ہیں. یہ تو میں کھلے انہوں نے پتہ نہیں لے میرا لوگوں نے اندازہ ہی نہیں گیا کہ میں پڑھنا کس انداز میں. تو میں پہلی دفعہ آیا وہاں. تو وہ وجہ اللہ میرا مولا علی ہے. علی راضی علی ناراض. لو جی میں بہت ہی سادہ آدمی ہاں تو بالکل ان پڑھ جے آدمی ہاں. جب علی کا راضی ہونا اللہ کا راضی ہونا ہے, علی کا ناراض ہونا اللہ کا ناراض ہونا, تو پھر آج کے بعد رضی اللہ اسی کو کہنا جس سے علی راضی ہو جائے. علی راضی تے تھوڑی زندگی ہوئے. بس ہم تیار ہو جانا. اشارہ تسی کرنا ہے تو میں مکانی ہے, میں نے پتہ نہیں کہ میں نے اشارہ کنے کرنا ہے. وہ ٹائم پائی تھے آیا سی منڈا, میں جو کھلون لگا سا میں نے کہا گیا سی 40 منٹا مکانا تو 40 ہو گئے جے. بسم اللہ اشارہ کر دینا جو سوندے پے ہوتے تاکہ میں فٹافٹ سمیٹ لواں. مومن کی نشانی یہ ہے جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر, اذا ذکر اللہ, جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے یعنی علی کا ذکر کیا جائے, 14 کا ذکر کیا جائے, دل باغو باغ وجہ تے چاہ جائے. ذکر اللہ کون ہے؟ تھوڑی زندگی ہوئے. میں تو ایک اور گل دس دواں, علی دا نام 70,000 قرآن دے ختم دا ثواب. بس صاحب کیونکہ دن ہی 28 رجب کا ہے تو قافلے کی روانگی اور یہ سارا پڑھیں گے, ذرا ان کی گفتگو تو کرو. پورے مکمل پڑھیں گے. بسم اللہ بسم اللہ. اب اتنی دور سے بلایا ہے تو پھر تھوڑے سے گفتگو بھی تو ہونی چاہیے نا, کیونکہ ابھی اذان میں بہت ٹائم ہے. جتنی دیر میں آئیں گے ذاکرین یہ ماتمی حضرات آئیں گے اتنی دیر تک میں ابھی کھڑا ہوں. لکھنؤ میں 4 گھنٹے پڑھتا جے. میں تو مجتہد نہیں چپ بیٹھن دیتے تے اپنا ملک جے. آپ سلامت رہیں. ذکر اللہ علی ہے اور زیادہ نہیں, بس ایک آیت اور سناتا ہوں پھر سمیٹ دیں گے. ذکر اللہ میرا مولا علی ہے. سورہ طٰہٰ 103 نمبر آیت, میں آیت نمبر بھی دس رہا جے تاکہ تانوں آسانی ہوئے. سورہ طٰہٰ 103 نمبر آیت, مَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. قرآن عارض کہتے ہیں رخساروں کو, اینا شہوانوں. اللہ کہتا من آراز عن ذکری, کہ جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا. یار میں آیت نمبر 10 کے جا رہے ہیں پھر نہ کہنا. سورہ طٰہٰ من آراز عن ذکری, جس نے میرے ذکر سے منہ موڑا, میرے سے نہیں. یار دسو ذکر اللہ کون ہے؟ مولا علی. قرآن کہہ رہا جس نے علی سے منہ موڑا فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, اللہ کہتا ہم اس کے رزق کو تنگ کر دیتے ہیں. قرآن میں لفظ استعمال ہوا معیشتاً ضنکاً, ہم اس کی معیشت کو تنگ کر. اور یار تسی بزرگ بیٹھے ہو, 75 سال دے بزرگ بیٹھے نے, پاکستان نو بڑے بھی نارسا ہو گیا, تسی سن دے آ رہے ہو, 44 دا میں ہو گیا جے داڑھی چٹی ہو گئی ہے. پاکستان کی معیشت نازک موڑ سے سن دے پہ ہو نا, ہن بھی گزرتی پئی ہے تے 75 سالہ تو گزرتی آ رہی ہے. یہ لفظ معیشت اللہ نے قرآن میں استعمال کر کے دنیا کو بتایا, جس نے میرے ذکر علی سے منہ موڑا ہم اس کی معیشت کو تنگ کر دیتے ہیں. آئے ہائے اب پاکستان 75 سال سے معیشت جو ہے وہ نازک دور سے گزر رہی ہے. مرتضی مہدی سورہ طٰہٰ کی آج کا سہارا لے کے کوہالے پالے میں جملہ کہنے
آیت نہیں میں آیت دے نمبر دسنا وا تاکہ بندیاں نو لبھنے چ آسانی ہوے جن نے علی دے ذکر تو منہ موڑیا ذکر اللہ تو منہ موڑیا فین لہو معیشۃ ضنکم رزق وناشرہ یوم القیامت اعمی اللہ کہتا ہے جب قیامت والے میدان چ آئے گا تے انا ہو کے آئے گا اندھا ہو کر آئے گا اور کہے گا قال رب لما حشرتنی اعمی قد کنت بصیرا اللہ سے کہے گا میدان حشر میں پالنے والے آج مجھے اندھا کیوں اٹھایا دنیا میں تو میں بڑی اچھی آنکھیں رکھتا تھا دیکھتا بھی تھا آج اندھا کیوں اٹھایا قال کذالک آتتک آیاتنا فنسیتها پڑھو قرآن اللہ کہے گا اس لیے تجھے آج اندھا اٹھایا تیرے پاس میری آیتیں چل کے آئی تو نے ان سے منہ موڑ لیا تھا اور قال کذالک آتتک آیاتنا تیرے پاس میری آیتیں آئیں کہ دسو تو صحیح ٹرن والی آیتاں کیڑیاں نے یار غور نہیں فرما رہے چلنے والی آیتیں کون ہیں پھر مولا کا فرمان پڑھو واللہ نحن آیات اللہ ہم ہی اللہ کی تو پھر اللہ کی آیتیں تو چل کے آئی تھی آپ کے پاس جڑا اس دنیا چ 14 تو یا 14 دے ذکر تو منہ موڑدا ہے جب وہ میدان حشر میں آئے گا اندھا بھی ہوگا ہائے ہائے اور خالی اندھا بھی نہیں ہوگا آخری گل سنو تو حصے دا میرے دا فضائل مکمل سرکار فرماتے ہیں جب علی کے فضائل میں شک کرنے والا یہ میں فضائل کی بات کر رہا ہوں بھلے میں ولایت کی گل کرنی ہے یہ ابھی فضائل ہے فضائل تے زبانی کلامی اپنے جنہاں تے انہوں نے تبرہ کیتا وہ بھی پڑھ لیندے نے فضائل تے باقی بھی کہتے ہیں علی ولی اللہ تے مکسرین بھی پڑھ دینے پڑھ دینے نا سجروں پڑھ دینے تو پھر وہ کی نہیں تیسی کی ہیں اس لیے تو کہتے ہیں جو بغیر شک کے اقرار ولایت علی بغیر شک کے اقرار ولایت علی کرے گا نجات اسی کی ہی ہوگی اس کے علاوہ کسی کی نجات نہیں بس آباد رہیں وقت اتنا کافی ہو گیا شاد رہیں آج 28 رجب ہے قافلہ توحید تیار ہو رہا ہے یہی ہے توحید کے مظہر یہی ہے نمائندہ توحید ہائے ہائے ان کا مدینہ چھوڑنا گو کے مدینے سے توحید روانہ ہو رہی اللہ اکبر میں ایک نئے انداز سے آپ کو نقیب ممبر ایک روایت سناتا ہوں جس وقت جب میری شام والی عالیہ کا عقد ہوا نا جناب عبداللہ ابن جعفر طیار سے جب بارات جناب علی کے دروازے پہ آئی نا ہائے ضرور کرنا صحرا باندھ کے جناب عبداللہ آئے علی کے دروازے پہ نا میرے مولا کی نظر پڑی نا علی علیہ السلام چیخے مار کے روتے دھاڑے مار کے رونا شروع کیا حسن اور حسین آگے کہتے بابا جان بارات دروازے پہ کھڑی ہے آپ روتے کیوں ہیں کہا ذرا عبداللہ کو میرے قریب بلاؤ اب جو رونے آیا ہے مولا تمہاری بیٹیوں کے نصیب مقدر اچھے کرے ہائے ضرور کرنا عبداللہ قریب آئے نا میرے مولا علی روتے روتے زمین پہ بیٹھے ایک جملہ کہا عبداللہ علی کی بیٹی زینب سے شادی کر رہے ہو جی مولا کہا بتا تو صحیح میری بیٹی زینب کا حق مہر کیا رکھا علماء مقاتل نے یہ جملے لکھے کہ جب حق مہر کی بات آئی نا جناب عبداللہ نے سر سے صحرا اتار کے زمین پہ پھینکا نا رو کے کہتے ہیں مولا میں کون ہوتا ہوں امیر کائنات کی بیٹی کا حق مہر رکھنے والا کائنات کے امیر کی بیٹی کا حق مہر میں رکھوں گا جو کائنات کا امیر کہہ دے گا وہی حق مہر ہے جو بندہ 28 رجب والے دن اس جملے پہ ہائے نہیں کرتا مولا اس کے رحم و کرم اس پہ فرمائے کہ مولا جو آپ کہہ دیں گے وہی حق مہر ہے علی زمین پہ بیٹھ کے رو کے کہتے ہیں عبداللہ سن میری بیٹی زینب کا حق مہر یہ ہے جب 28 رجب کو حسین مدینہ چھوڑے نا
ہائے ہائے میری بیٹی اجازت مانگنے آئے انکار نہ کرنا عبداللہ یاد رکھنا اگر تو نے انکار کیا ادھر حسین کا قافلہ نکلے گا ادھر میری بیٹی کا جنازہ نکل جائے اللہ اجرکم اللہ یہ آپ کے ذہن میں آ گیا کہ میرے مولا نے حق مہر کس انداز سے مانگا اپنی بیٹی کا آ گیا 28 رجب کا دن ہائے ہائے یہ وہ دن ہے کہ جس دن مدینے کی بربادی شروع ہوئی ہے ہائے ہائے وارث قبر رسول وارث قرآن مدینے کو چھوڑ کے سفروں پہ جانے لگے نا بے اختیار آواز دے کے کہا عباس جی مولا کاغذ قلم لاؤ بس 5 منٹ میں تفصیل سناؤں گا کاغذ قلم لاؤ کاغذ کا لکھو کچھ لکھوانا ہے مولا ہاں لکھوانا ہے حسب دستور لکھا نصر من اللہ و فتح قریب کربلا کے غریب کی نظر پڑی نا کہا عباس یہ کیا لکھا کہا مولا نصر من اللہ و فتح قریب بندہ سید ہے وہ اس جملے پہ ہائے ضرور کرے میرے امام رو کے کہتے عباس اسے کاٹ کے لکھ دے انا للہ و انا الیہ راجعون ہائے 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 یہ وہ مقام یہ وہ دن 28 رجب ہر کوئی نہ مدینے میں اداس ہے ایک دوسرے سے مل کے کہتے ہیں اللہ خیر کرے مدینے کے وارث مدینہ چھوڑ کے جا رہے ہیں کہا کہیں قیامت ہی نہ آ جائے علماء مقاتل لکھتے ہیں کہ لکھو میرا حسین ابن علی عباس ابن علی سب کے نام لکھوائے جو رونے آ جائے بہت مختصر کر کے پڑھ رہا ہوں کہ لکھ زینب بنت علی علماء مقاتل یوں ہی پڑھتے ہیں ہائے ضرور کرنا زینب بنت علی اسیرہ شام فضائل میں تو خطابت ہو سکتی ہے مسائل میں تو نہیں ہوتی یہ تو درد ہے جو سادات کے اندر ہے سادات کے گھر اجڑے ہیں امتیوں کو کیا پتا کہ کیا ہوا ہے اجڑا تو سادات کا گھر بابا مجھے ساتھ نہیں لے کے جا رہے علماء مقاتل لکھتے ہیں 8 سال کا سن تھا علیہ کا جب یہ جملہ سنا نا اللہ جانے اس کے بعد جب تک زندہ رہی حسین کی بیٹی عصا کا سہارا لے ہے بابا مجھے ساتھ نہیں لے کے جانا علماء مقاتل لکھتے ہیں عالیہ نے حسین کی عالیہ بیٹی نے چھوٹی سی گٹھڑی بنائی تھی اپنے ساتھ لے کے نا کبھی عصا کا سہارا لے کے جناب عباس کے پاس آ کے کہتے چچا کچھ ہو سکتا ہے مجھے ساتھ لے جاؤ ویران گھروں میں کیا کروں گی اس ویران حویلی میں سغرا مر جائے گی جب کچھ بھی نہ ہوا نا آخر میں علماء لکھتے ہیں کہ عالیہ آئی اپنے حصے کے بھائی جناب علی اکبر کے پاس اب جو رونا چاہتا ہے وہ ہائے ضرور کرے کہ اکبر تم میرے حصے کا بھائی ہے سغرا تجھ سے وعدہ کرتی ہے مجھے ساتھ لے جا میں یہ بھی نہیں کہوں گی مجھے اونٹ پر بٹھا میں حسین کی بیٹی وعدہ کرتی ہوں پیدل چل کے تیرے ساتھ جاؤں گی اکبر تیرے بغیر تیری بہن مر جائے گی اکبر دوسری بات بابا سے جا کے میری سفارش کر اب جو رو رہا ہے مولا اس کی ہائے قبول فرمائے اتنا ضرور کہنا اگر بابا نہ کرے نا اتنا ضرور کہنا اگر کہنا نہیں لے کے جانا کہنا بابا اپنی بہنوں کو لے کے جا رہے ہو میری سغرا بیمار ہے ویران گھروں میں مر جائے گی بہن بھائی چلے اب جو رونے آیا پڑھوں غربت کا جملہ جیسے ہی آئے نا دونوں بہن بھائی امام حسین نے استقبال کیا اکبر کیسے آنا ہوا بس پہلا جملہ کہا حسین نے رونا شروع کیا کہا بابا میری سغرا بیمار ہے تنہا ویران گھروں میں اکیلی کیسے رہے گی سارے تو جا رہے ہیں اسے بھی ساتھ لے جاؤ علماء مقاتل نے یہ جملے لکھے آیت اللہ عراقی صاحب یہ جملے پڑھتے تھے 28 رجب کو قم مقدس میں ماتم کر کے کہتے تھے حسین ماتم کرتے کرتے زمین پہ بیٹھے نا رو کے کہا اکبر میری مجبوری ہے وہ سغرا کو ساتھ نہیں لے کے جا سکتا کہ بابا اپنی بہنوں کو ساتھ لے کے جا رہے ہو میری سغرا کی توا کیا مجبوری بن گئی حسین ماتم کر کے کہتے ہیں اکبر میری مجبوری یہ ہے میری
सुगरा की शक्ल मेरी माँ ज़हरा से मिलती है। अजरकुम अल्लाह। और मेरी सुगरा की शक्ल मेरी माँ ज़हरा से मिलती है, हुसैन की गैरत गवारा नहीं करती। और मेरी माँ ज़हरा की छवि कभी कूफा का बाजार, कभी शाम का बाजार। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस हज़ादारो, अब हर कोई बीबी आती है, अपने घर को ताला लगाती, चाबी जनाबे सुगरा की झोली में रख के कहते सुगरा अल्लाह के हवाले। हाय यहाँ घरों को ताले लग रहे। इमाम हुसैन ने फरमाया, बहन मैं वक्त का इमाम हूँ, मैं ख़त्म करने लगा हूँ, मैं वक्त का इमाम हूँ। जब तक तेरा शौहर अब्दुल्ला इजाज़त न देगा मैं तुझे साथ न ले जाऊँगा। उलमा मकात लिखते हैं, अली की वो बेटी जो कभी तेज कदम न चली थी, हाय हाय तेज कदम उठा के जनाबे अब्दुल्ला की हवेली में आई है। पढ़ो जुमला गुरबत का, अली की बेटी पाइंती की जानिब जमीन पे बैठी है। 28 रजब का दिन ना जमीन पे बैठी ना। उलमा मकाते लिखते हैं जो गरम गरम आंसू आए ना जनाबे अब्दुल्ला के कदमों पे, तड़प के उठे जनाबे अब्दुल्ला, मातम करके कहते अली की बेटी मेरी जिंदगी में जमीन पर रह गए। और मदीने के लोग क्या कहेंगे, जाफर तैयार की बहू इतनी गरीब हो गई है कि मदीने में जमीन पे बैठी है, हुक्म कर। कैसे आना हुआ नो मोहम्मद की माँ का अपना हक मैर मांगने आई हूँ, मैं अपना हक मैर मांगने आई हूँ। याद है मेरे बाबे ने कहा था जब हुसैन मदीना छोड़े, हाय हाय तो मेरा हुसैन मदीना छोड़ के जा रहा है, का इजाजत है, अली की बेटी इजाजत है। अब जो रोना चाहते हैं का इस भरी हवेली में से जो लेके जाना चाहती है ले जाए। रोते शिया इसलिए है, उलमाए किराम रोते इसलिए है। आलिया हुजरे में आई, माँ ज़हरा का संदूक खोला है। सैयद हाय करे उम्मत की खैर है, हाय हाय अज़ादारों संदूक से और कुछ नहीं निकाला, माँ ज़हरा की चादर ततहीर निकाल के सर पे रखी ना। हाय दुआ करो ना मुसलमानों से बची रहे। 3 कदम अभी हवेली जनाबे अब्दुल्ला में शाम वाली आलिया चली थी ना कि जनाब अब्दुल्ला ने आवाज दे के कहा, ओनो मोहम्मद की माँ रुक जाओ, मैं खत्म करने लगा इसी जुमले पे। बीबी फरमाती है मुझे लगा मेरी रूह कब्ज हो जाएगी, अब्दुल्ला ने इरादा तो नहीं बदल लिया। आवाज दी जनाब अब्दुल्ला ने, ओनो मोहम्मद। अब जो रोने आया आखिरी जुमला पढ़ने लगा, ओनो मोहम्मद जी बाबा जाओ अपने मामू हुसैन को बुला लाओ। तो जाके कहना अब्दुल्ला कह रहे हैं, बाबा कह रहे हैं जब तक वक्त का इमाम नहीं आएगा मैं आलिया को जाने की इजाजत न दूंगा। गए जनाबे ओनो मोहम्मद। कौन कौन आया? उलमा मकातिल लिखते हैं मौला हुसैन भी आए, मौला अब्बास भी आए, जनाबे अली अकबर भी आए, शहजादे कासिम भी आए, सारे कतार बना के खड़े हो गए। उलमा मकातिल लिखते हैं अली की बेटी का दायां बाजू मौला हुसैन ने पकड़ा है, हाय हाय बायां बाजू जनाबे अली अकबर ने पकड़ा ना। आलिया ने जनाबे अब्दुल्ला की हवेली से बाहर कदम रखने का अभी इरादा किया ना, जनाबे अब्बास तलवार निकाल के कहते हैं अलहिजा अलहिजा, आसमान की तरफ देख के कहा अलहिजा, पर्दा करो अली की बेटी बाहर आ रही है। अज़ादारों एक बाजू हुसैन गरीब ने पकड़ा है, एक जनाबे अली अकबर ने। और शिया मर क्यों नहीं जाते? अभी 7 कदम अली की बेटी चली थी ना, हुसैन से भी बाजू छुड़वाया, अली अकबर से बाजू छुड़वा के जनाबे ज़ैनब रो के कहती है हुसैन और कितना चलना है, मैं थक गई। हुसैन रो के कहते हैं अभी 7 कदमों पे थक गई बहन, अभी शाम का अजरुकुम अल्लाह। बस हज़ादार आ गए हैं, आखिरी जुमला पढ़ने लगा हो। बस हज़ादारों महमल तैयार हुआ, इससे बड़ा अरमान कोई नहीं। जो कभी बाबे अली के सामने ना आई थी ना, हाय हाय वो महमल पे बैठने लगी ना, सबसे पहले जनाबे अब्बास अलमदार ने अपना जानू दराज किया, आकाज़ादी सवार हो जाए, बाजुओं का बोसा देखेगा अब्बास नाराज ना, आज तुझसे सवार नहीं होना।
मैं सारा पढ़ूं तो बहुत देर हो जाएगी। अली अकबर आए हैं, ओनो मोहम्मद आए हैं, शहजादा कासिम आए हैं। जब पता चला ना आलिया सवार नहीं हो रही, करबला का गरीब हुसैन आए ना, जब अपना जानू दराज करके कहा मेरी आलिया बहन अली की आलिया बेटी आओ सवार हो जाओ। हुसैन ने जानू दराज किया ना, मेरे मौला ने, बीबी रो के कहती है भाई हुसैन इमाम बन के हुक्म भी ना देना और नाराज भी ना होना। आज ज़ैनब ने आपसे भी सवार नहीं होना। अब अज़ादारों वहाँ हवेली में मंजर क्या है, किसी का सर दीवार से टकरा रहा है, कोई ऊँट की कुर्बान के साथ साथ टकरा रहा है। मौला हुसैन रो के कहते हैं, मौला हुसैन रो के कहते हैं अगर ना मुझसे सवार नहीं होना, अब्बास से सवार नहीं होना, अकबर से सवार नहीं होना, तो आलिया तुझे सवार कौन कराए। इतना कहना था अली की